وکیل بنائیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے یہ تجویز فرمائی کہ ایک چادر کے اندر اس حجر اسود کو رکھا جائے اور چادر کے ہر کونے کو قبیلے کا ایک ایک سردار پکڑ دیں اور اٹھائیں اور سب کی طرف سے مجھے اٹھا کر بیت اللہ کے کونے میں رکھنے کا وکیل بنا دیں۔ تو یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاک ہاتھوں سے وہ مبارک پتھر اٹھا کر بیت اللہ میں رکھا۔ وہ حجر اسود ہے جس کی فضیلت آقا نے فرمائی کہ کل قیامت کے روز اللہ اس کو زبان دیں گے، ہونٹ دیں گے اور اس کو آنکھیں دیں گے۔ جس نے دنیا میں اس کو ایمان بالیقین، تصدیق بالیقین کے ساتھ چھوا ہوگا، بوسہ دیا ہوگا، مس کیا ہوگا، کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں اس کے بارے میں سفارش کرے وہ بندہ۔ تو اللہ کے راستے کی جو فضیلت، کیوں کہ سیکھنے کے ارادے سے، فروغ دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو چلتا ہے، تھوڑی دیر کا اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جانا۔ ایک تو حدیث ہے لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا ما فیہا سے بڑھ کر۔ اس لیے سیکھنے والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور موت تک کہ اللہ ہم سب کو سیکھنے کے ارادے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جو سیکھنے کے ارادے سے چلتے ہیں ان کو درگزر کیا جاتا ہے۔ ہم سب دیگر مکاتب سے ہم گزرے ہوئے ہیں۔ جب مکتب میں بچہ پڑھتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو استاد اس کو درگزر کرتا ہے، شفقت اور محبت اور پیار سے اس کو آگے کا سبق دیتا ہے کہ بیٹے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ابھی یاد نہیں ہوا، پھر سے یاد کر لیں۔ شفقت اور محبت ہوتی ہے، اس کا احسان ہوتا ہے استاد کا، اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ ایسے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ پونا والے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے کی، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ سیکھنے کی وجہ سے درگزر کیا جاتا ہے۔ مثال دیا کرتے تھے جیسے جس ڈرائیور کے بعد لرننگ لائسنس ہو اور گاڑی پر ایل لکھا ہوا ہو تو تھوڑا بہت سا اگر کسی کو دھکا لگا دے، کعوہ مار دے تو لوگ کہتے ہیں ڈرائیور شکت آئے، ڈرائیور سیکھنے والا ہے، درگزر کیا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، مجھے آپ کو بھی نیت سیکھنے کی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ موت تک کی ایمان کو سیکھیں گے، کیونکہ جیسے اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں، ایسے ایمان بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی ذات کا اعتماد، اللہ کی ذات کا بھروسہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان ایسا وسیع سمندر ہے جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے جو جتنا آگے بڑھا ہے اس نے اتنی اپنی کمی کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین بزرگان دین ساری زندگی محنت کر کے کہتے تھے ہم حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو نہ پائے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو نہیں سکتا۔ ساری زندگی محنت کرتے رہے، ساری زندگی سیکھتے رہے، مگر آخر میں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیا کہ ہم حق کما حق ہو بعینہ، جیسا اس حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ادا کر نہیں پاتے۔ اس لیے سبق کے لیے، امت کی رہبری کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں ارشاد فرمایا تھا، اشارتاً کنایتاً بات یہ تھی کہ انہوں نے ایمان پر، دین پر، اللہ کی نبی کی ذات اور اللہ کے نبی کے نام اور کام پر اپنا سب کچھ لگایا تو آقا نے خوش ہو کر فرمایا کہ سب کا حق تو میں نے ادا کر دیا، مگر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حق تو اللہ ہی ادا کرے۔ نبی امام الانبیاء ہے، وجہ کائنات ہے، ایسی ذات کہہ رہی ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر پایا۔ دین اور دین کی محنت، ایمان اور ایمان کی محنت ایسی نعمت ہے، کوئی اس کی حد پار نہیں کر پائے۔ اس لیے کہا الایمان یزید و ینقص، ایمان اس کے اندر قرار نہیں، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں، یا تو بڑھتا ہے یا تو گھٹتا ہے۔
بڑھتا ہے تو اتنا بڑھتا ہے، قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ کیا مرتبہ مقام انسان کو دیا کہ ساری مخلوقات میں چاہے جو بھی مخلوق ہو، جس شکل کی ہو، ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو یا ہمارے نگاہ اور ہمارے علم سے اوجل ہو، ان ساری مخلوقات میں سب سے بہترین خوبصورت اللہ نے کوئی مخلوق بنائی وہ حضرت انسان کو بنایا۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ جوہر رکھا ہے، وہ قیمتی سرمایہ اللہ نے اس کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، جس تک کہ کوئی دوسری مخلوق نہیں پہنچ پائی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب کہا تیرے رب نے کہ میں سرزمین پر ایک اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا نحن قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے باری تعالیٰ آپ سرزمین پر ایسی مخلوق کو وجود دینا چاہتے ہیں، ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو سرزمین پر جا کر، تیری زمین پر جا کر خون ریزی کریں، آپس میں جنگ و جدال کریں، آپس میں جھگڑا کریں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح، تحمید، تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، مگر اللہ اللہ ہے۔ انہوں نے اپنی فوقیت بتائی کہ ہم کو اللہ نے کیسے بنایا، کیونکہ اللہ نے اس مخلوق کو بنائے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، خالص، ان کے اندر نفس نہیں، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کا مادہ ہی نہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، قرآن کہتا ہے یہ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام کا اللہ حکم دیا ہوا ہے اس کام کو بجا لاتے ہیں، پل جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا فسجدوا، سب کے سب سجدہ کرو، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام، سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، اللہ یہ کہ وہ جو نافرمان تھا، جس کے اندر انانیت تھی، جس کی طوطی بولتی تھی اس زمانے میں، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کا بادشاہ بنایا، ملک الملوک، نام عزازیل علیہ السلام تھا، بڑا مرتبہ، بڑا مقام اللہ نے دے رکھا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس عزازیل نے آسمان میں بالش پر جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، اتنا طویل زمانہ پایا ہے، سارے نبیوں کا زمانہ اور سارے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دی تھی، سب سجدے میں گر گئے مگر یہ رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کروا کر حضرت انسان کی فوقیت کو بتایا کہ ہمارے نزدیک اگر مخلوق کوئی مکرم معظم ہے تو یہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت سانچے میں اللہ نے کسی مخلوق کو ڈالا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ قیمتی جوہر رکھا ہے، اطاعت کا مادہ رکھا ہے، نفس بھی رکھا ہے اور ساتھ ساتھ میں اطاعت بھی رکھی ہے، دونوں چیزیں، شر بھی ہے خیر بھی ہے، شر اور خیر کا مرکب اللہ نے حضرت انسان کو بنایا، اسی لیے اس کا امتحان ہے، اسی لیے اس کی ترقی ہے، اسی لیے اس کا اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ جب شر اور خیر غالب آ جاتا ہے تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ مقام فرشتوں سے اعلیٰ کر دیتے ہیں، سب سے بہترین، اور جب بے فکر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ خیر پر شر غالب آ جاتی ہے، اچھائی پر برائی غالب آ جاتی ہے، اور اللہ کی مرضیات کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے، تو قرآن نے اس کے لیے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، اب کتنا گرا ہے، کتنا نیچے آیا کہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ مخلوقات میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین مخلوق بھی حضرت انسان ہے، اور مخلوقات میں سب سے بدترین یا بدترین، سب سے نچلی
اور سب سے زیادہ گویا ذلیل مخلوق اگر کوئی ہے وہ حضرت انسان. اس لیے ایک بادشاہ ہے سلامت، ایک بادشاہ کا شہزادہ ایک اللہ والوں سے کہنے لگا، اس کے ساتھ جب جا رہا تھا شکاری کتا تھا. اللہ والے تو ہوتے ہی سیدھے سادھے بھولے بھالے، منتخب حدیث کی روایت ہے کہ اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں اور نرم کلام ہوتے ہیں، باخلاق ہوتے ہیں. جی بڑی خوبیاں بیان کی. تو اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے بھی ولایت چاہیے. جی ہر آدمی نہیں پہچان سکتا ہے. جیسے ہیرے کو پہچاننے کے لیے جوہری کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ولایت کو پہچاننے کے لیے بھی ولایت کی ضرورت پڑتی ہے. آنکھ والے دیکھتے ہیں، ایک بصیرت ہوتی ہے، ایک بصارت ہوتی ہے. بصارت آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت اندر کی آنکھ سے دیکھنا. اس لیے رسول پاک علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. اتقوا اللہ من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ مومن اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، اس میں بصیرت ہوتی ہے. تو سیدھے سادھے اللہ والے بادشاہ ہے، وقت کا شہزادہ، پورے گھر گھمنڈ اور غرور میں. اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے انسان کے اوپر جو دو نشے اگر سوار ہو جائیں تو بہت خطرناک ہے. یہ اس کا نشہ جلدی نہیں اترتا ہے. نظام الدین کی چار دیواری میں ایک بہت بڑے اللہ والے آج سے 20 سال پہلے ایک بات کہہ رہے ہیں. احوال اور حالات جب دیگر ہوئی ہیں، ہم اس مجلس میں تھے، کہنے لگے جب انسان کے اوپر دو نشے سوار ہو جاتے ہیں تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. کون سا نشہ؟ ایک مال کا نشہ، ایک جہالت کا نشہ. دو نشے. جیسے فرعون پر نشہ طاری تھا اور فرعونیوں پر نشہ طاری تھا، ایسے وقت کے جابر، وقت کے ظالم، ان کے اندر بھی دو قسم کے نشے پائے جاتے ہیں، مال کا نشہ اور جہالت کا نشہ. اس لیے ہمارے حضرت ابھی کہہ رہے تھے باطل کے گھسنے کے 3 راستے ہیں. باطل جو اندر گھستا ہے نا اس کے 3 راستے ہیں. ایک جہالت ہے، بڑا عجیب نشہ ہے جہالت. ایک فرصت ہے، ایک غربت ہے. تینوں راستوں کے ذریعے سے اندر آتا ہے، پھر انسانوں کو ورگا کر انسانوں کو سلپ کرا دیتا ہے. ملکوں کے حوال ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں جہالت کی وجہ سے، فرصت اور غربت کی وجہ سے. تو بزرگ کو سیدھا سادہ دیکھ کر اس نے کہا کہ اے فلاں، میرا کتا بہتر ہے کہ تم بہتر ہو؟ تم سے میرا کتا بہتر ہے کہ تم میرے کتے سے بہتر ہو؟ مزاحیہ انداز میں اس نے پوچھا. مگر اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، اس کی عقل ٹھکانے لگا دی جواب دے کر. ایسا عبرتناک جواب دیا کہ اس نے پچھلی ساری خوشیوں کو بھول گئے. کہنے لگے اگر بھائی میرا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو میں تیرے کتے سے بہتر ہوں، اور دنیا سے رخصتی بغیر ایمان کی اگر میری ہوتی ہے تو تیرا کتا میرے سے بہتر ہے. بات عبرت کی تھی اور وقت اس کی ہدایت کا ہوگا. اللہ نے اس کی زندگی کایا پلٹ غائب ہو گئے. اللہ والوں کی ایک بات، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا، ایک لفظ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر ہزاروں نکات پوشیدہ ہوتی ہیں. گویا پورے سمندر کو آپ موزے میں بند کر دیتے ہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات دی ہے اس میں سے ایک خصوصیت جوامع الکلم عطا فرمایا. اس لیے بزرگوں سارے فضائل، سارے مناقب سیکھنے کے رہے اور سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیکھنے کا زمانہ من المہدی للحد ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کا زمانہ سیکھنے کا زمانہ ہے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے. اعتبار خاتمے کا ہے. ہمارے حضرت نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو ان کی رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہا کرتے تھے شروع کی زندگی آدمی کی گڑبڑ کی گزر گئی کوئی بات نہیں. جماعتوں سے کہتے تھے شروع کے ایام گڑبڑ کے، غفلت کے، سستی کے، کاہلی سے گزر گئے کوئی بات نہیں، مگر آخر ایام صحیح گزرنا چاہیے.
آخری وقت آدمی کا صحیح گزرنا چاہیے، کیونکہ آخری وقت میں فیصلہ ہوتا ہے، دودھ کا دودھ الگ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ بھی طرح۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ جو محنت ہے، دعوت کی محنت، یہ خاتمہ بالخیر والی محنت ہے۔ کوئی دعوت تو نہیں کر سکتا کہ محنت کرنے والا کوئی غوث قطب ابدال بن جائے۔ حضرت امام الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، میں نہیں کہتا کہ کام کرنے والا غوث قطب ابدال بن جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا اپنا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، مگر یہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے کتنے لوگوں کو غوث اور قطب اور ابدال بنائے، مگر ہم ان کو پہچانتے نہیں، ہم ان کو جانتے نہیں۔ ہر زمانے میں 30 قطب ہوں گے، 40 ابدال ہوں گے قیامت تک کے لیے۔ کچھ مجددین ہوں گے جو دین میں جو لوگ خلل پیدا کرنے والے ہیں، دین میں مکس ملاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، میڈین چائنا کے جیسا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجددین کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو الگ نکال دیں۔ خالص من لبن خالص، قرآن نے مثال دی ہے، من لبن خالص، جیسا دودھ ہوتا ہے صاف شفاف خالص، ایسے دین کو نکھر کے رکھ دیتے، ساری چیزوں کو الگ بھی تھلگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا انتظام ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر سے مراد پورا دین ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، کیونکہ دین اللہ کا ہے، اللہ ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کے محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، انگریز کے زمانے میں جب تسلط ہوا انگریزوں کا اس ملک پر اور ماں کو بچہ بھاری ہو گیا، بڑے بڑے چوٹی کے علماء دلی کی ایک بستی میں جو جامع مسجد کے سامنے کا ایریا ہے پرانی دلی میں، پورے راستے پر جتنے درخت تھے ان سارے درختوں پر بڑے بڑے چوٹی کے علماء کی نعشیں ٹنگی ہوئی تھی، کھلا عام قتل عام تھا، ٹرینیں بھر بھر کر نظر آتش کی جاتی تھی، گھروں سے قرآن پاک، جیسے پادری فینٹر نے ہمارے اس ملک میں آ کر قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کیا اور اس نے جمنا کے اندر جو بہتی تھی اس وقت میں ندی، بہت بڑی ندی، اس کے اندر ڈال دیا اور بہت سارے قرآن کو جمع کر کے اس کو آگ لگا دیا، بڑا عجیب تسلط تھا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا مناظرہ تھا، اس میں یہود و نصارہ دنیا کی چوٹی کے بڑے بڑے پوپ اور اپنے اپنے مذاہب کے بڑے بڑے علامہ وقت ان کے حساب سے وہ سارے کے سارے مجتمع تھے، اور ٹاپک ایک تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ موضوع تھا۔ تو ایک نے سوال کیا یہودی نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نے ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ یہی ہے اس نے بھی وہی کیا کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس نے سوال جڑا کہ ذکر میں تورات زبور انجیل نہیں ہے؟ یہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، جیسے قرآن پاک آسمانی کتاب ہے ایسے تورات زبور انجیل یہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، تو وہ بھی تو اللہ ہی نے نازل کیا ہے، تو آپ لوگ کیسے کہتے ہو کہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی، اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا؟ سوال قائم کیا اس نے اور تھا واقعی سوال، ترجمہ کیا لفظی اس نے۔ بڑے بڑے علماء جن کا جواب دینے کا وقت متعین تھا وہ تو بے بس ہو گئے، جب بالکل وقت گزر گیا مایوسی چھا گئی مجمع کے اندر، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دیوبند دارالعلوم بالکل سیدھے سادھے انداز میں فقیرانہ لباس، فقیرانہ حیت کے ساتھ، جیسے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے ولی پراگندہ بال، پراگندہ حال اور بکھرے ہوئے بالوں والے ہوتے ہیں جن کو لوگ پہچانتے نہیں مگر ان کی پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دکھائے۔ ایسا ملنگ آدمی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر دارالعلوم دیوبند کی نشانیاں ڈالی تھی
یہاں پر نودھاری ڈالی اور یہاں نودھاری کی جو ہے تعمیر آپ قائم کریں، مدرسے کو قائم کریں، ایسی شخصیت۔ تو حضرت آگے بڑھے اور اس سے کہا کہ بھائی تیرا سوال کیا ہے؟ پھر سے دوڑا، کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ حضرت قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، تو ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد تو تورات زبور انجیل بھی ہے۔ تو آپ مسلمان لوگ کیسے ہوں کہ قرآن تو حفاظت میں ہے، باقی کتابوں میں تحریف کر دی گئی۔ تو حضرت نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہا ہے، انزلنا الذکر نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ نزلنا کے معنی آتے ہیں تھوڑے تھوڑے اترنے کے، اور انزلنا کے معنی آتے ہیں ایک دم سے اترنے کے۔ تو اللہ نے یہاں نقطہ جو بیان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، وہ قرآن عظیم ہے جو 23 سال میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، اور تورات زبور انجیل اللہ نے ایک وقت ماہ مبارک میں ایک ساتھ اتار دی۔ تو کہا انزلنا نہیں کہا، نزلنا سے کہا، تو نزلنا کے معنی تھوڑے تھوڑے اترنے کے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ قرآن کا لیا ہے، تورات زبور انجیل کا نہیں لیا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دی، مجمع میں جتنے متشدد مزاج تھے اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی۔ تو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے سیکھنے کا زمانہ اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، ہم سب کے سب سیکھنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام ساری زندگی ایمان سیکھتے رہے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یہ سب سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ورنہ آج کے دور میں شیطان نفس نے آدمی کو مطمئن کیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو دین اسلام والے ہیں، ہم کو ایمان سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ مطالبہ ایمان والوں سے ہے، ایمان لانے کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اعرابی آئے، کچھ دیہاتی آئے اور کہنے لگے ہم تو مومن ہو گئے، تو قرآن نے کہا ان سے کہو کہ تم مومن نہیں ہوئے، تم تو مسلم ہوئے ہو، تم ایمان نہیں لائے، تم تو اسلام لے آئے ہو۔ قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ ہم مومن ہوئے، ہم تو اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ہے مطالبہ کہ جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں ایمان راسخ نہیں ہو جاتا ہے تم مومن کہلانے کے لائق۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ ہے۔ نفس شیطان نے آدمی کو چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ میرے سے بڑا مومن کون، میرے سے بڑا پکا سچا مسلمان کون، جبکہ وہاں ایمان کے ہمالیہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کا جو ایمان تھا اس کے اندر وسعت سمندروں جیسی تھی، ان کے اندر پہاڑ کی جیسی استقامت اور مضبوطی تھی، سراسر ڈگمگاتے نہیں تھے۔ بڑے بڑے حالات اور حالات کے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرائے ہیں مگر ذرا بھی جنبش نہیں آئی، ایسے ایمان کے پہاڑ تھے اور ایمان کے ہمالیہ تھے۔ اس کے باوجود ایمان سے رکھتے تھے، مسجدوں کے اندر حلقے قائم کیا کرتے تھے، بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے آتے تھے اور کہتے تھے آؤ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے رب پر ایمان لے آئیں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنا ایمان سیکھیں۔ کون ہے؟ ایمان کے ہمالیہ ہے، ایمان کے پہاڑ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سعد جنتی، اور ابو جگر صحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 صحابہ کے بارے میں تو آپ نے ایک وقت میں کہا فلا جنتی فلا جنتی فلا جنتی، مگر اس کے باوجود بہت زیادہ ڈرنے والے، ایمان سے متعلق بہت زیادہ فکر مند،
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو درگزر فرمائے۔ بزرگوں ایسی غفلت، ایسی سستی ہوتی رہی تو پھر جیسے لوگوں کی کہاوت ہے گھر بیٹھے بیٹھے سمندر کا پانی بھی نہیں بڑھتا، کہاوت ہے ہمارے عرف عام میں لوگ کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے ندی کا پانی بھی نہیں بڑھتا، ایسے گھر بیٹھے بیٹھے ایمان بھی کہاں باقی رہتا ہے؟ اس کے لیے بھی تو حرکت کی ضرورت ہے۔ اس امت کی مثال مائع جاری کی طرح دی ہے، ایک مائع جاری ہوتا ہے، ایک مائع رقیق ہوتا ہے، چلتا پھرتا پانی، چلتا ہوا پانی، اس کے اندر دو صفت ہوتی ہے، دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، کوئی ناپاک چیز پڑ جائے اس کو پاک کر کے رکھ دیتا ہے، صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور مائع رقیق اس کے اندر بھی کچھ وصف ہوتے ہیں، رنگ بو مزہ، مسائل کے اعتبار سے 3 وصف کہلاتے ہیں، رنگ بو مزہ۔ تغیر آ جائے تو مائع استعمال میں مائع مستعمل نہیں ہوتا، مائع مستعمل ہو جاتا ہے، استعمال کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ مائع رقیق جو پانی ٹھہر جاتا ہے، کہا اس کے اندر ایک تو خود ناپاک ہوتا ہے اور پاک چیز اندر پڑ جائے تو اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس امت کی مثال تو مائع جاری کی طرح دی اور اس امت کے علماء کی مثال تو بادلوں کی طرح دی اور اس امت کے داعیوں کی مثال تیراکیوں کی طرح دی ہے۔ سمندروں میں تیرنے والا اور بڑے بڑے پانی کے کناروں پر آدمی پہنچنے والا، وہ تیراکی حرکت کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے کنارہ ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کتنا گزرا ہے، یہ دیکھتا باقی کتنا ہے اور ہاتھ پر مارتے رہتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا۔ ایسے کا داعی ہے اس امت کا داعی، اس کی مثال بھی تیراکی کی دی ہے۔ تیرنے والا تیرتے تیرتے رک جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ایک دو مرتبہ تو ڈوبنی اوپر آتا ہے، پھر جب نیچے جاتا تو اوپر ہی نہیں آتا ہے، بظاہر چھلانگ ایک دو مرتبہ لگاتا ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید تیر رہا ہے مگر وہ بھوگا ہوتا ہے۔ جب اس نے حرکت بند کر دی، اپنے بس کی جو کرنا تھی وہ ختم، وہ کام اس نے چھوڑ دیا تو بظاہر اس کا نتیجہ ڈوبنے سے آتا ہے۔ خود نہ راہوں پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود بھی ڈوبے صنم اور گلی ڈوبے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے اس کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ ڈوبنے والے کو لوگ ہاتھ نہیں دیتے، کوئی چیز دیتے پکڑنے کے لیے، لکڑی دیں گے، کپڑا دیں گے، ایک اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ اس لیے داعی کی مثال تیراکی کی دی ہے، اس کو چلتے رہنا ہے، اس کو تیرتے رہنا ہے، اس کو حرکت میں رہنا ہے، اس کو ہاتھ پیر مارتے رہنا ہے، مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا جہاں ایمان ہوگا وہاں اطمینان نہیں ہوگا۔ ایمان اور اطمینان دو متضاد چیز ہیں، جیسے پانی اور آگ، جیسے دھوپ اور چھاؤں، ایسے ایمان اور اطمینان، جہاں ایمان ہوگا اطمینان نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جتنا بڑا ایمان ان کے پاس تھا اتنا بڑا ڈر بھی ان کے پاس تھا، ایمان سے اتنا بڑا خوف بھی کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل قدر صحابی ہے اور کہہ رہے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، اتنا بڑا ڈر ہے۔ اس لیے ایمان اطمینان دو متضاد چیز ہے۔ اس لیے کہا الایمان یزید و ینقص، ایک سطح بھی نہیں رہتا، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والا کبھی بھی ایمان سے متعلق مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، کیوں کہ یہ زیر امتحان ہے، اس کے ساتھ نفس شیطان لگا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان۔ دنیا میں ہمارا سب کا اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر دشمن ہے ہمارا تو ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، یہ بھی آدمی کا دشمن ہے۔ یہ آستین کا سانپ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اندر ہی آدمی کو کھلاتا رہتا ہے پھکی کی طرح، خوش فہمی میں رکھتا ہے، ارے میرے سے بڑا تہجد گزار، میرے سے بڑا متقی پرہیزگار، میرے سے بڑا قربانی دینے والا، میرے سے بڑا اللہ محبوب اور میرے سے بڑا قرآن کا اچھا پڑھنے والا اور قرآن کا علم رکھنے والا کون؟ یہ پمپنگ کرتا ہے اندر سے، جیسے کیس آکسیجن پر لگ جاتی ہے اور جب معاملہ نیچے اترتا چل جاتا ہے، ڈیموشن میں جاتی ہے کیس،
ہے جی. تو آخری میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ پمپنگ کرتے ہیں، پوری طاقت سے اس کو دباتے ہیں تاکہ جو کچھ ہے وہ باہر نکلے، کچھ چیز اٹکی ہوئی ہے تو نکل جائے. ایسے اندر سے نفس ہمارا ہم کو پمپنگ کرتا رہتا ہے. اللہ اس کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ والے اس سے بہت زیادہ ڈرے، نفس امارہ سے بہت زیادہ، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا اس کا مکر. آدمی کو خوش فہمی میں رکھتا ہے اور مطمئن کیا رہتا ہے کہ تو جتنا کر رہا ہے بہت کافی ہے، تیرے جو تو کر رہا ہے اتنا تو دوسرے لوگ کر بھی نہیں رہے. ایسا ڈالتا ہے چکر. تو 4 مہینے لگائے ہوا ہے، لوگ تو چلنے بھی نہیں لگائے. تو 5 ٹن کی پڑھ رہا، لوگ تو 1 ٹن کی بھی نہیں پڑھ رہے. الٹا چشمہ لگوا لیتا ہے. جب چشمہ الٹا لگ گیا تو آدمی کو الٹا ہی نظر آتا ہے، اپنے عیبوں کو بھلا دیتا ہے. عیبوں کے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنی خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں. اس لیے داڑھی کے لیے ترقی کا زینہ کیا ہے کہ ہم اپنی قربانیوں سے نظر کو ہٹا لیں. ہماری نظریں صحابہ کی قربانیوں پر ہو، ہماری نظریں نبیوں کے واقعات پر ہو. یہ بھی ایمان والے بندے اور بندیاں تھیں. اللہ نے ایمان والوں کو آزمایا اور ایمان والے بندوں اور بندیوں کے اوپر اللہ نے حالات ڈالے. تو بھی تو ایمان والا ہے، اسی زمرے میں ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر دنیا کی وسعت آتے دن دیکھتے تو رویا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ، کئی جو قربانی ہم نے دین کے لیے دی ہے اس قربانی کا صلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں مل گیا. اللہ مجھے آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. دنیا کی وسعت کو آتے ہوئے دیکھ کر روتے تھے، دنیا کی فراوانی فراخی کو دیکھ کر گھبراتے تھے اور دل ہی دل میں یہ تصور کیے ہوئے رہتے تھے کہ کئی دنیا میں تو اس کا بدلہ نہیں مل گیا، کئی دنیا میں دے کر اللہ نپٹانا تو نہیں چاہتے ہیں، آخرت میں خالی ہاتھ تو نہیں رہ جائیں گے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمیں تو سوچ بھی نہیں آتی. حضرت شیخ نے لکھا ہے بزرگ کا واقعہ کہ جب ان کے ہاں فاقہ آیا، تنگی آئی، فاقے آئے تو کہنے لگے یا اللہ، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت آپ نے کس عمل کے صلے میں مجھے دی ہے کہ راتوں میں تو نے بھوکا رکھا، اندھیرے میں سلایا، فقر کی حالت میں رکھا. یہ تو اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ تصور نہیں رہا بزرگ آج کے دور میں ہمارا. وہ رو رہے ہیں دنیا کی وسعت پر، دنیا کی فراوانی پر رو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ تو اضطراری فاقے ہیں اور کچھ اختیاری فاقے ہیں. آپ نے اختیار فرمایا ہے. جب جبل احد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پیش کیا تو آقا نے فرمایا اے اللہ، میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤ اس پر شکر ادا کرو، دوسرے وقت میں بھوکا رہو تو صبر کرو، نئے کہ احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بنا کر چلتا کر دیا جائے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسکینی کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں، مسکینوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہوں، اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت آئے مجھے پسند. دعا ہے آپ کی، مسکین رکھ، مسکینوں کے ساتھ رکھ، مسکینوں کی طرح رکھ، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما. اس لیے بزرگ ہو جائے ایمان وہاں اطمینان نہیں ہوتا ہے. اس لیے جس کے بعد جتنا بڑا ایمان تھا اتنی زیادہ ان کے اندر فکر تھی، بے چینی تھی، بے قراری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں دائم الفکر والحزن، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، ہمیشہ غمزدہ رہا کرتے تھے. کائے کا غم تھا، کائے کی فکر تھی. جبکہ آپ کے شان اقدس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے نبی جی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دی. آپ معصوم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہے، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب مقرب، سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار. اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام ہے. اس کے بعد بھی آپ نے اس کو اختیار کیا ہے. صحابہ فرماتے تھے اگر یہ فراوانی کے اور ثروت کے حالات ہے ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کو اچھی علامت نہیں لگتی. دیکھو کیا سوچ،
اور آج ہماری کیا سوچ ہوگی؟ ہاذا من فضل ربی لکھتا ہے، بولے بزرگ اللہ والے کہنے لگے، آدمی لکھتا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگر دین شریعت سنت کے اہتمام کے ساتھ آ رہا ہے تو واقعی فضل ہے، ورنہ یہ اللہ کا غضب ہے۔ یہی چیز پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے، قیامت کے روز محاسبہ کی جگہ سے آدمی کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا معقول جواب نہ مل جائے، ہر ایک سے فردن فردن۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ قبر کے 5 سوال اور میدان حشر کے، قبر کے 3 سوال اور میدان حشر کے 5 سوال، یہ 8 سوالوں کی تیاری کرنے کا نام دعوت ہے۔ اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ قبر کے 3 سوالوں کی تیاری ہے اور میدان حشر کے 5 سوالوں کی تیاری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی فکر نصیب فرمائے۔ عمر دی تھی کہاں لگے؟ عمر کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ آج کی رات شب برات کہلاتی ہے، خلاصے والی رات، مگر پتہ نہیں آج کی رات میں جو اللہ پورے سال بھر کا اکاؤنٹ فرشتوں کے حوالے کرنے والے ہیں، تو میرا آپ کا شمار مردوں میں ہے یا زندوں میں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ میرا آپ کا شمار بدبختوں میں ہے یا خوش وقتوں میں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ منتخب حدیث کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تقدیریں آج کی رات میں نہیں لکھی جاتی ہے، تقدیریں تو پہلے لکھ چکی ہے اللہ تعالیٰ، مگر سال بھر کا جتنا کھاتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس سال کس کو جینا، کس کو مرنا، کوئی حج کرے گا، کوئی عمرہ کرے گا، کوئی کس کو کتنی روزی ملے گی، کتنے دن کی بیماری، کون سی بیماری، کون سے احوال، کون سے حالات، سب کا سب متعین ہے۔ الگ الگ چیز کوئی نہیں ہے، اتفاق کوئی چیز نہیں ہے۔ اتفاق سے ایسا ہو گیا یہ ایمان کا بول نہیں ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوا کرتا ہے، سب اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ اللہ کا نظام اتنا ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے، سسٹمیٹک نظام ہے، اللہ نے ہر چیز کو متعین کیا ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ جیسے آقا ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، ہر وقت غمزدہ رہا کرتے تھے اپنی امت کے بارے میں۔ آپ کو بڑا غم تھا، بڑا فکر تھا، اور امت میں سارے انسان آپ کی امتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے دنیا میں لوگ بستے ہیں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اور آج امت میں بزرگوں بہت تشنگی ہے، بہت پیاس ہے۔ تشنگی کا پیاس کا سامان اللہ نے خصوصاً ہندوستان والوں کو دے رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے پاس صلاحیت دی، اس کام کی سوجھ بوجھ دی، اللہ نے سہولت دی، ہر اعتبار سے آسانیاں ہیں، اور ہر اعتبار سے اللہ نے ہر چیز آپ کو عطا فرمائی۔ ہمارے امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اگر ہمارے علاقے والے 1 سال بھی اللہ کے راستے میں نکلے تو ان کے پیچھے 1 دن کا فاقہ گھر میں نہیں آئے گا، اتنی فراوانی ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں ہم تنزانیہ کے مرکز میں تھے، اس سے بڑا مرکز ہے اور اس سے بڑا مجمع تھا، الحمدللہ بندے کی تشکیل تھی۔ جب تشکیل ہوئی ہے سال کی اور دوسرے سال کی تو سارے علماء کھڑے ہوئے، سنہ واحدہ، کل اليوم، اسی وقت مستعد، اور 6 مہینے کی ترتیب پر پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ 2 ماہ نظام الدین کی ترتیب آئی، اس پر پورا مجمع تیار ہو گیا۔ وہاں کے لوگ بولے بناؤ، کیسی ترتیب بناتے بھائی، اتنے بڑے مجمع کی ترتیب کیسی بنائے؟ 32 اسٹیٹ ہے ایک ملک کے، الگ الگ کو جوڑا گیا، اس کے اندر ہمارے ساتھیوں کو ہم نے بٹھایا، ان کو ترتیب دیا، تو ایک بہت بڑا مجموعہ علماء کا، قدماء کا ایسا تھا جو کہنے لگے آج بولے تو آج اور کل بولے تو کل، ہم نظام الدین کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ 5 جماعت نقد علماء کی، عوام کی ہماری موجودگی میں ہم نے روانگی کی بات کے اوپر روانہ کیا، مگر کیسی ہمارے ہاں کی جیسی نہیں۔ 5,000 روپے خرچ، 10,000 روپے خرچ۔ عام طور پہ جماعتیں جو بنتی ہیں ان کو ترغیبیں دی گئی کہ بھائی جو آپ گھر میں کھاتے ہیں کوئی کھانا ساتھ لے لو، پیدل چلو، سواری کا پیسہ آپ کے پاس نہیں، سواری کے بغیر چلو۔ تشکیلیں کیسی ہوتی ہیں؟ بھٹے ساتھ میں لیتے ہیں، مکئی کے بھٹے 8-10 بھٹے ساتھ میں لے لیے، اور ایک ہاتھ جوڑا پرانا ہوتا ہے وہ ساتھ رکھ لیے، اور پیدل اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔
کوئی پیسہ نہیں، خوب تھک رہے ہیں۔ زامبیا کے اجتماع میں 2,000 کلومیٹر سے لوگ سفر کر کے آئے، اور کچھ لوگ کئی 20 میل سفر کر کے پیدل آئے۔ آ تو گئے، جانے کا سادھن نہیں، تمہارے ساتھیوں نے انتظام کیا۔ ایسی طلب ہے، ایسی قربانیاں امت کے اندر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بنیاد قربانیوں پر رکھی ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں دین جو سرفراز ہوا ہے اور دین جو سر چڑھ کر بولا ہے اور دین کی اللہ تعالیٰ نے عامباشی کی ہے، وہ غربت کی حال میں کی ہے۔ غریبوں سے جتنا نفع دین کو ہوا اتنا مالداروں سے نہیں۔ غربت میں لوگوں نے کام کیا ہے، فاقے کی حالت میں کیا ہے۔ بلاوی کے اجتماع میں بہت بڑا مجمع تھا، کچھ لوگوں نے تو کھانا کھایا، کچھ لوگ بھوکے رہے، کیونکہ کھانے کے لیے پیسہ نہیں۔ سال کے لیے تیار ہے، 4 مہینے 6 مہینے کے لیے تیار ہے، مگر جانے کا سادھن نہیں تیار ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم کو ہر اعتبار سے نوازا ہے، ہر اعتبار سے سہولت ہے، ماحول ہے۔ وہاں ہزاروں میں ایک ہاتھ ٹوپی والا دکھتا ہے، ہزاروں میں ایک ہاتھ چہرے پر ڈاڑھی والا دکھتا ہے، ہزاروں خاتون نیب پہنا ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہاتھ خاتون پردہ نشین نظر آتی ہے۔ یہ ہے دبدبہ اسلام، اس کو کہتے ہیں دبدبہ اسلام۔ خالی نعرہ تکبیر کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ ایسے حال میں من تشبہ بقوم فہو منہم، آقا نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج محنت کی کمی کی وجہ سے پورا معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، بڑے صفات کے لوگ ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، مگر کہنے لگے، جب موزمبیق کے قریب پہنچے تو وہاں کو لوگ کہنے لگے 5 سال سے ہمارے پاس کوئی جماعت نہیں، 5 سال گزر گئے۔ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو کلمہ نہیں معلوم، جن کے گھر میں 5 6 افراد ہیں تو 2 کرسچن ہیں تو 2 مسلمان ہیں، باپ مسلمان ہیں، بیوی کرسچن ہے۔ ایک بیٹی کی تشکیل محمد موسیٰ کہنے لگا میرا باپ، میرا فادر جو ہے وہ کرسچن ہے۔ ایک شخص بولے میں مسجد میں آتا ہوں، میری بیوی گرجا میں جاتی ہے۔ ایک صاحب بولے جمعہ کے دن مسجد میں بھی آتا ہوں، اتوار کے دن گرجا میں بھی جاتا ہوں۔ خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان۔ احوال ہی ایسے، کون جائے گا؟ مرتد ہو گئے۔ 95% مسلمان ایک دم گھنٹے چند فیصد پر آ گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے حضرت کہہ رہے تھے جماعتوں کا رخ زیادہ تر ان علاقوں کی طرف کرو جو ارتداد کے دہانے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں صحابہ کی یہاں اہتمام ہوتا تھا کہ جن علاقوں میں بے دینی ہوتی تھی اور جن علاقوں میں ارتداد ہوتا تھا اسی جگہ پر جماعتیں روانہ کی جاتی تھی۔ ہماری بنیاد یہ ہے، ساتھیوں کو قربانیوں پر اٹھاؤ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قربانیوں پر اٹھایا۔ قربانی پر اللہ کی مہربانی ہے، قربانی کے بغیر رکھ نہیں آتا ہے۔ ان ملکوں میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے مقامی لوگوں کو دعوت کے کام پر کھڑا کر دیا۔ مجمع کے مجمع تیار ہیں پورے 7 ملکوں میں، زامبیا، زمبابوے، ملاوی، موزمبیق، کانگو، ایسے تنزانیہ، کینیا، ان سارے ملکوں میں اختلاف کا ہم نے نام بھی نہیں سنا، تذکرہ بھی نہیں۔ ایک پلیٹ فارم نظام الدین کے طرز پر اور اللہ اور اس کے رسول دعوت کے عنوان پر سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کام ہے، جہاں کام نہیں ہوتا وہ باتیں ہوتی۔ اختلاف کوئی چیز نہیں، ہمارے یہاں بھی اختلاف نہیں۔ اختلاف کے لوگ تذکرے کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے بڑے لوگ پہلے بھی بڑے تھے، آج بھی بڑے ہیں۔ کیا اختلاف ہے؟ ملنا جلنا، سلام کلام، بات چیت، سب اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ اختلاف کوئی حرام حلال کا ہے، جائز ناجائز کا ہے، طریقہ کار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امت بنا کر چھوڑ گئے، فرقوں میں، تفریقوں میں، جماعتوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، کا جسد الواحد تھی۔ اس لیے اس وقت میں غلبہ ہے ہمارے بزرگوں پر کہ پوری کی پوری امت وحدت کلمہ، وحدت فکر پر آئے۔ یہ ہے اجتماعیت۔ اجتماعیت صرف قلوب کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت وحدت کلمہ، وحدت فکر کا ہے۔ اس لیے ہم کو نظام الدین سے ہدایت دے کر بھیجا گیا تھا۔ یہ مت کہو کہ نظام الدین یہ کہہ رہا ہے، ہم کو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرو، شرح صدر کے ساتھ۔ دعوت کا کوئی عمل
دعوت کا کوئی اصول سنت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی نیت نہیں ہے، کوئی اسکیم نہیں ہے، نظام الدین کی 4 دیوار سے چلائے ہوا کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ جو طریقہ کار ہے پورے اصولوں کے ساتھ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہے، قرآن سے ثابت، رسول اللہ سے ثابت، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد کے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حضرت جی ایک تو اوپر دیکھتے تھے، ان کے زمانے میں لوگ اوپر دیکھتے تھے یا نیچے دیکھتے تھے، تو کسی نے کہا اوپر دیکھنے سے کیا مراد؟ کہ اوپر دیکھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی میں، قرآن اور حدیث میں، اور نیچے دیکھتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں۔ اس لیے جتنے اصول اور ضوابط ہیں یہ سب کے سب قرآن حدیث سے مرتب ہے۔ الحمدللہ اس پر ملک والے کاربن ہیں، اس لیے کاموں میں ان کے ہاں ترقی ہے۔ روزانہ کے 8 گھنٹے والے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سالانہ کے 6 مہینے والے ہیں، اور مہینے کے 10 دن والے ہیں۔ شب گزاری میں لوگ آئیں، جمعرات کی 10 بجے آئیں اور جمعہ پڑھ کر واپس گئے، یہ ہے شب گزاری۔ ایک رات نہیں بلکہ ایک دن، ایک پورا ایک دن اور پوری ایک رات، کئی کلومیٹر سے اہتمام سے آ رہے ہیں، ایسے تقاضے لے جا رہے ہیں۔ جن ملکوں میں ہماری جماعتیں نہیں پہنچ پا رہی ہے ان کو تقاضا کیا ہے، جیسے گامبیا والے آئیں اور ساؤتھ افریقہ والے آئیں، ایسے یوگنڈا والے ہمارے اجتماع میں شریک ہوئے، ان کو ان ملکوں کے تقاضے دیے گئے جہاں ہمارے ملک والوں کے لیے غذا کی تکلیف ہے، الحمدللہ انہوں نے لیا۔ ہر ملک میں 5-5 7-7 جماعتیں ہمارے ملک کی کام کر رہی ہیں، غذا عام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہیں ہم، کورونا کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، پورے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک دن بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے۔ 50 جماعتیں فل لاک ڈاؤن کے زمانے میں وہ کام کر رہی تھی، کوئی مرا نہیں ہے۔ وہ ساتھی کہنے لگے جان بچانے کے لیے امریکن ہمارے وہاں آئے، وہ بھی بچ گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں چند دنوں کو لاک ڈاؤن لگائے، مقامی لوگوں نے ایشین بھائیوں کی دکانوں کو لوٹ لیا ہے، اس کے ڈر کے مارے لوگوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے، اور کہنے لگے اگر لاک ڈاؤن ہمارے یہاں لگتا ہے تو ہماری جانیں بیماری سے کم جائے گی، بھوک مری سے زیادہ جائے گی، کیونکہ غربت ہے۔ 56 ملک افریقہ بر اعظم کے اندر ہے، جس میں سے 35 ملک غربت کا شکار ہے۔ ایسی غربت اللہ کی پناہ ہے، ہمارے شرم کے آدمی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، کیا کھائے؟ ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، بھوکے لوگ ہمارے ارد گرد کھڑے ہوئے، 3 دن کا فاقہ ہے، 2 دن کا فاقہ ہے۔ سیما نام کا ایک کھانے کا ڈش ہوتا ہے ان کا، وہ دونوں وقت میں وہ کھاتے ہیں، کوئی تو 1 وقت کھاتا ہے، کوئی 2 وقت کھاتا ہے۔ اور الحمدللہ اس حال میں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، زبردست قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، مقامی اعتبار سے بھی ملاقاتیں ہیں، محنت ہے گھر گھر کی، الحمدللہ جس کی برکت سے لوگ پھر پلٹ رہے واپس، الحمدللہ یہ کارگزاری ہے۔ کیونکہ لوگ بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ اپنے مذہبوں سے بیزار ہیں، غربت کی وجہ سے بھی، اور پریشانیاں طرح طرح کی پریشانیاں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اسلام میں داخل کرو، ہم کو مسلمان بناؤ، مجمع کے مجمع، مگر کرے کو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا کون؟ مسئلہ یہ ہے، یہاں تو خود ہی شناخت باقی نہیں ایمان والے کی، اس کو خود کو کلمہ یاد نہیں ہے، اس کا نام بدلا ہوا ہے، اس کا نکاح کی سنت کے مطابق نہیں ہوا، ختنہ بھی نہیں ہوئی ہے، اب وہ بیچارہ نام کا مسلمان رہ گیا۔ اگر اسلام میں آنے والا نئے مسلم، اس کو کون کلمہ سکھائے گا، کون نماز ٹھیک کرے گا، کون اس کو ٹھکانا دے گا؟ اس لیے بزرگوں، ہزاروں کی تعداد میں امت بکھری ہوئی ہے، امت کے اندر تشنگی ہے، پیاس ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کی تشنگی کا سامان مجھے آپ کو مہیا کیا ہے۔ اس لیے ملک والوں نے تقاضے کیے کہ آپ اپنے ملک میں جاؤ تو اس ملک کے تقاضے پر جماعتوں کی تشکیل کرو۔ الحمدللہ پورے دنوں میں ہم نے اپنا بنایا، اپنا کھائے، اپنی سواری، اپنا ڈرائیور، 3 جگہ جہاز سے سفر کیا، کینیا، تنزانیہ اور ملاوی، 3 جگہ بدل کر پہنچے، اور پھر 2000 کلومیٹر کا سفر الحمدللہ ہماری جماعت نے وہ 3 ملکوں کا گاڑی سے کیا، جس میں زامبیا، زمبابوے اور کانگو۔ الحمدللہ ہر جگہ سے 9 جماعتیں بنی، اور زبردست فضا ہے، مقامی کام کے اعتبار سے لوگوں نے لیا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کریں، اسی میں لوگوں کو خیر نظر آئی۔ ایئرپورٹ پر بھی لوگ پہچانتے تھے اور کہتے تھے نظام الدین جماعت بیسٹ جماعت،
نظام الدین جماعت بیسٹ جماعت کورونا کے زمانے میں یہ ہمارے نظام الدین کو پوری دنیا میں ادھر کر دیا، آگاہ کر دیا لوگوں کو، الحمدللہ۔ اس لیے بزرگوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کام ہم کو دیا ہے، ایک ذمہ داری ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے۔ یہ کام کرنے سے متعلق ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے فضائل مناقب سب کے سامنے ہیں، کرنے کے فائدے بھی ہیں، نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں۔ اس لیے ہم ہاتھ پر ہاتھ دیے بیٹھے نہ رہیں، مطمئن نہ رہیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے جب وقت آتا ہے تو پھر بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی وقت لے جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جہاں کے لوگوں نے ناقدری کی ہے وہاں کے لوگ حالات سنا رہے تھے، حالات اتنے دیگر کو ہو گئے ہیں کہ اب عزت کا بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لایا تھا اللہ نے اور ملک میں کام کے لیے، دعوت کی محنت کے لیے، مگر دعوت کی محنت چھوڑ کر دنیا بٹورنے کے چکر میں لگ گئے، اور کیا ہوا؟ آنند فانند چند گھنٹوں میں لوگوں نے لوٹ لیا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا تھا کچھ نہیں۔ اس لیے حوال ہے بزرگ، کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت دین اور دین کی محنت میں رکھی ہے، اس کے بغیر حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ محفوظ قلعوں میں ہیں، ان کے مکانات ایکڑوں میں بنے ہوئے ہیں، اور 50-50 کلومیٹر تک کے ایک کا فارم ہے۔ ایسے مالدار لوگ ہمارے ہاں کے بادشاہ بھی نہیں ہیں، مگر محفوظ نہیں ہے، راتوں کی نیند نہیں ہے، ہر وقت خطرہ لاحق ہے، رات تو رات کیا دن میں بھی خطرہ لاحق ہے، مطمئن نہیں ہے۔ کیوں کہ دین کے بغیر حفاظت نہیں ہے۔ قوانین چاہے جتنے بناؤ، جب تک کہ آدمی کے دل کا رخ نہیں بدلے گا حالات نہیں بدلے گا۔ حالات کا تعلق، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، حالات کا تعلق نہ حاکموں سے ہے نہ حکومتوں سے ہے، حالات کا تعلق تو اعمال سے ہے، وہ اندر کی کیفیات ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ نے عمل کی مشین بنایا ہے، جیسے عمل صادر ہوتا ہے ویسے نتائج اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے پورا مجمع نیت کرو، انشاءاللہ ہم پورے عالم کے تقاضوں کو اپنی ذات سے پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اب فردن بتاؤ، کھلے خرچ کے ساتھ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ خرچ کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کی ذات پر اعتماد بھروسہ کر کے کھڑے